السلام علیکم۔ آج ہم انگریزی گرامر کے ایک بہت اہم حصے پر بات کریں گے، ایڈوربز یعنی متعلق فعل۔ وعلیکم السلام۔ جی، ایڈوربز اکثر تھوڑے کہہ لیں نظر انداز ہو جاتے ہیں، لیکن جملے کو اصل معنی اور گہرائی یہی دیتے ہیں۔ بالکل، اور خاص طور پر پی پی ایس سی امتحانات کی تیاری کے حوالے سے، جیسا کہ پی پی ایس سی برادرز اکیڈمی کے نوٹس میں بتایا گیا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ آسان لفظوں میں سمجھیں کہ ایڈورب کیا ہے، اس کی قسمیں کون سی ہیں، یہ بنتے کیسے ہیں، اور امتحان میں ان کو پہچاننا کیسے ہے۔ ٹھیک۔ یہ ساری بات چیت پی پی ایس سی برادرز اکیڈمی کے نوٹس پر مبنی ہوگی۔ تو چلیں اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ بالکل، ایڈورب زبان کو وہ رنگ اور وضاحت دیتے ہیں جو بہت ضروری ہے۔ یہ صرف فعل کے بارے میں نہیں بتاتے، بلکہ صفت کی شدت یا کسی اور ایڈورب کو بھی واضح کرتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو سب سے بنیادی سوال، ایڈورب ہے کیا آخر؟ نوٹس میں تعریف ہے کہ ایڈورب وہ لفظ ہے جو کسی فعل یعنی ورب یا صفت یعنی ایڈجیکٹو یا پر کسی دوسرے ایڈورب کے معنی میں کچھ اضافہ کرے۔ جی، یا تبدیلی لائے۔ ہاں، یا تبدیلی لائے۔ جیسے مثال ہے نوٹس میں، شائستہ از ویری سیڈ۔ اب سیڈ تو ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے۔ جی، جو شائستہ کی حالت بتا رہا ہے۔ تو یہ ویری کیا کر رہا ہے یہاں؟ دیکھیے، یہاں ویری بتا رہا ہے کہ وہ کتنی سیڈ ہے، صرف سیڈ نہیں، بہت سیڈ۔ تو ویری یہاں ایڈورب ہے جو ایڈجیکٹو سیڈ کو ماڈیفائی کر رہا ہے۔ اچھا۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں نوٹ سے، دا چائلڈ ویپٹ بٹرلی۔ یہاں ویپٹ یعنی رونا، یہ ورب ہے۔ جی، فعل ہے۔ تو بٹرلی کیا بتا رہا ہے کہ بچہ کیسے رویا، زارو قطار، بہت بری طرح سے۔ تو بٹرلی نے ورب ویپٹ کے معنی میں اضافہ کیا، اس لیے یہ ایڈورب ہے۔ اچھا، یعنی کام کے ہونے کا طریقہ بتایا۔ ایک اور مثال ہے، a horse runs fast۔ ہاں، یہاں فاسٹ بتا رہا ہے کہ گھوڑا کیسے دوڑتا ہے، تیز۔ تو فاسٹ بھی ایڈورب ہے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے کبھی کبھی تھوڑی پیچیدہ لگتی ہے وہ یہ کہ ایک ایڈورب دوسرے ایڈورب کو بھی ماڈیفائی کر سکتا ہے۔ مثال نوٹس میں، ہی واکس ویری کوئکلی۔ جی بالکل، یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں، اس جملے میں کوئکلی خود ایک ایڈورب ہے۔ اچھا۔ ہاں، کیونکہ وہ فعل واکس کے بارے میں بتا رہا ہے، کیسے چلتا ہے، جلدی سے، کوئکلی۔ ٹھیک۔ اب ویری کیا کر رہا ہے؟ وہ کوئکلی کے معنی میں بھی اضافہ کر رہا ہے، صرف جلدی نہیں، بہت جلدی۔ تو ویری بھی ایڈورب ہے جو دوسرے ایڈورب کوئکلی کو ماڈیفائی کر رہا ہے۔ او، یعنی ایڈورب کافی لچکدار ہے، فلیکسیبل ہے، صرف ورب تک نہیں رہتا۔ بالکل، وہ ایڈجیکٹو کو بھی ماڈیفائی کر سکتا ہے اور دوسرے ایڈورب کو بھی۔ یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوگی تعریف اور اس کا کام۔ اب کیا سارے ایڈوربز ایک جیسے ہوتے ہیں یا ان کی کوئی قسمیں بھی ہیں؟ نوٹس میں کیا ذکر ہے اس کا؟ اس میں 5 بنیادی اقسام بتائی گئی ہیں جن سے ایڈورب کا کردار اور واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، 5 قسمیں، کون کون سی؟ پہلی قسم ہے ایڈوربز آف ٹائم، اردو میں کہیں تو ظرف زماں۔ اچھا، ٹائم یعنی وقت بتانے والے۔ جیسے نوٹس میں مثالیں ہیں، لیو دس روم ایٹ ونس، فوراً نکلو، یا آئی میٹ این اولڈ فرینڈ یسٹرڈے، میں کل ملا، اور ہی ریچ دا اسکول لیٹ، وہ دیر سے پہنچا۔ یہ سب وقت بتا رہے ہیں کہ کام کب ہوا۔ بالکل درست، ان کا کام ہی یہی ہے وین کا جواب دینا۔ بہت سے الفاظ ہیں اس میں، ناؤ، دین، بیفور، آفٹر، سون، امیڈیٹلی، انسٹنٹلی، ارلی، لیٹ، ٹوڈے، ٹمورو، یسٹرڈے، یٹ، اسٹل، آلریڈی، ریسنٹلی۔ کافی لمبی لسٹ ہے۔ جی ہاں، اور یہ وقت کو بالکل متعین بھی کر سکتے ہیں جیسے یسٹرڈے، اور غیر متعین بھی جیسے سون۔ ایک دلچسپ فرق پریزنٹلی اور ناؤ میں بھی ہے۔ پریزنٹلی کا مطلب اکثر ہوتا ہے ان قریب یا بس تھوڑی دیر میں، جبکہ ناؤ کا مطلب ابھی اسی وقت ہے۔ او، یہ باریک فرق ہے، اہم ہے۔ اچھا، تو دوسری قسم؟ دوسری قسم ہے ایڈوربز آف پلیس، ظرف مکان۔ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کام کہاں ہوا، ویئر۔ ہاں، جگہ بتانے والے۔ جیسے مثالیں ہیں، ہی از سٹنگ دیر، وہ وہاں بیٹھا ہے۔ شی از ان سائڈ دا روم، وہ کمرے کے اندر ہے۔ آئی لیو ہیئر، میں یہاں رہتا ہوں۔ جی، یہ جگہ یا سمت بتاتے ہیں، جیسے ہیئر، دیر، نیئر، فار، اپ، ڈاؤن، ان، آؤٹ، ود ان، ود آؤٹ، ابو، بلو، سم ویئر، اینی ویئر، بہت سارے ہیں۔
یہ ان آؤٹ اپ ڈاؤن تو کبھی کبھی پریپوزیشن بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، یہ ایک عام کنفیوژن ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایڈورب عموماً فعل کے فوراً بعد آتا ہے اور اسے ماڈیفائی کرتا ہے، جیسے کم ان، یہاں ان ایڈورب ہے، لیکن ہی از ان دا روم میں ان کے بعد ناؤن روم ہے تو یہاں ان پریپوزیشن ہے۔ یہ بہت مفید ٹپ ہے۔ اچھا، تیسری قسم کون سی ہے نوٹس کے مطابق؟ تیسری ہے ایڈوربز آف نمبر یا فریکوینسی، ظرف تعداد یا ظرف تکرار۔ یہ بتاتے ہیں کہ کام کتنی بار ہوا، ہاؤ آفن۔ اچھا، کتنی بار؟ جیسے I visit my grandmother twice a week، ہفتے میں 2 بار۔ جی، یا he never comes here، وہ یہاں کبھی نہیں۔ She often comes late، وہ اکثر دیر سے آتی ہے۔ I always do my duty، میں ہمیشہ کرتا ہوں۔ بالکل۔ اس میں تعداد والے الفاظ آتے ہیں جیسے once، twice، thrice، اور تکرار والے جیسے often، seldom، sometimes، usually، always، never، frequently، again۔ یہ تو عادتیں یا معمول بتانے میں کام آتے ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل۔ seldom یعنی کبھی کبھار ہی، often یعنی اکثر، never مطلب کبھی نہیں، always مطلب ہمیشہ۔ ان سے جملے کا مطلب بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا۔ اچھا، اب چوتھی قسم، نوٹس میں اس پر کافی زور لگتا ہے، ایڈوربز آف مینر، کوالٹی اور اسٹیٹ، ظرف کیفیت یا ظرف تمیز۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے صحیح پکڑا۔ یہ بہت اہم قسم ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کوئی کام کیسے ہوا، ہاؤ، یا کس انداز میں ہوا، ان واٹ مینر۔ اچھا، یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جیسے مثالیں ہیں، شی اسپیکس انگلش فلوئنٹلی، وہ انگریزی بولتی ہے کیسے؟ روانی سے۔ بالکل۔ ہی واز سیویئرلی بیٹن، اسے مارا گیا کیسے؟ شدید۔ ہی ورکس کیئرفلی، وہ کام کرتا ہے کیسے؟ احتیاط سے۔ جی، اور یہ بھی ہے، یو شوڈ ورک ہارڈ، تمہیں کام کرنا چاہیے کیسے؟ محنت سے۔ یہاں ہارڈ بھی ایڈورب ہے نا؟ جی بالکل۔ ہارڈ یہاں ایڈورب آف مینر ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کام کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ یہ وہ ایڈوربز ہیں جو جملے میں اصل رنگ بھرتے ہیں۔ صحیح۔ زیادہ تر یہ ایل وائی پر ختم ہوتے ہیں، جیسے سلولی، کوئکلی، ہیپیلی، سیڈلی، کیئرفلی، بیڈلی۔ لیکن جیسا آپ نے ہارڈ کی مثال دی، کچھ بغیر ایل وائی کے بھی ہوتے ہیں، فاسٹ، ویل وغیرہ۔ ویل، یہ گڈ کا ایڈورب ہے؟ جی ہاں، آپ ہی اسپیکس گڈ انگلش، یہاں گڈ ایڈجیکٹو ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن ہی اسپیکس انگلش ویل، یہاں ویل ایڈورب ہے۔ زبردست، یہ واقعی جملے کا پورا احساس بدل دیتے ہیں۔ ہی سیڈ اٹ سلولی اور ہی سیڈ اٹ اینگریلی میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اب پانچویں اور آخری قسم۔ پانچویں قسم ہے ایڈوربس آف کوانٹٹی، ایکسٹینٹ اور ڈگری، ظرف مقدار یا ظرف درجہ۔ یہ بتاتے ہیں کتنا، ہاؤ مچ، یا کس حد تک، ٹو واٹ ایکسٹینٹ، یا کس درجے میں۔ یعنی شدت یا مقدار۔ نوٹس میں کافی مثالیں ہیں اس کی۔ دس پرابلم از ٹو ڈیفیکلٹ فار می، بہت زیادہ مشکل۔ جی، ہی از رادر کیئرلیس، کافی لاپرواہ۔ رحیم از ویری انٹیلیجنٹ، بہت ذہین۔ آئی ایم کوائٹ ویل، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہی از کلیور انف، وہ کافی چالاک ہے۔ شی از مچ مور بیوٹیفل، وہ کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ یہ الفاظ کسی صفت، فعل یا دوسرے ایڈورب کی شدت یعنی انٹینسٹی یا مقدار بتاتے ہیں۔ اچھا۔ عام الفاظ ہیں ویری، مچ، ٹو، انف، کوائٹ، رادر، فیئرلی، آلموسٹ، نیئرلی، پارٹلی، ہوللی، فلی، ایکسیڈنگلی، سم واٹ، لٹل وغیرہ۔ ان میں بھی فرق ہوتے ہوں گے، جیسے فیئرلی اور رادر؟ جی بالکل، ان میں اکثر بہت باریک فرق ہوتے ہیں۔ جیسے فیئرلی عام طور پر مثبت صفات کے ساتھ آتا ہے، فیئرلی گڈ، جبکہ رادر منفی صفات کے ساتھ، رادر کیئرلیس، یا پھر حیرت ظاہر کرنے کے لیے رادر کلیور۔ اچھا۔ اسی طرح ٹو کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ، اکثر منفی مفہوم میں، ٹو ڈیفیکلٹ؟ مطلب اتنا مشکل کہ کیا نہ جا سکے۔ اور انف؟ انف کا مطلب ہے جتنی ضرورت ہے اتنا، کافی۔ کلیور انف یعنی اتنا چالاک جتنا ضرورت ہے۔ یہ اکثر صفت یا ایڈورب کے بعد آتا ہے۔ ویری بس شدت بڑھاتا ہے۔ کوائٹ کا مطلب مکمل طور پر بھی ہو سکتا ہے یا کافی حد تک بھی۔ یہ باریکیاں سمجھنا تو امتحان کے لیے بہت ضروری ہے۔
अच्छा, तो ये 5 किस्में हो गईं: टाइम, प्लेस, नंबर, फ्रीक्वेंसी, मैनर और क्वांटिटी डिग्री। अब सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं, खास तौर पर मैनर वाले। आपने लाई का जिक्र किया था। जी हाँ, एडवर्ब बनाने का ये सबसे आम तरीका है, खास तौर पर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अक्सर एडजेक्टिव्स के आखिर में लाए लगा देने से एडवर्ब बन जाता है। जैसे नोट्स में है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रांगली, फेथफुल से फेथफुली, सिंसियर से सिंसियरली, क्विक से क्विकली, स्लो से स्लोली, नीट से नीटली। बिल्कुल। और कुछ में हिज्जे में थोड़ी तब्दीली आती है। जैसे एडजेक्टिव अगर y पर खत्म हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो y को I में बदलकर ly लगाते हैं। जैसे बिजी से बिजिली, ओह, हैप्पी से हैप्पीली। हाँ, ये देखा है। और अगर एडजेक्टिव ई पर खत्म हो तो कभी ई हटाकर ly लगाते हैं, जैसे ट्रू से ट्रूली, और कभी ई के बाद ही ly लगा देते हैं, जैसे सिवियर से सिवियरली, जेंटल से जेंटली। ये लाई वाला कायदा तो बड़ा काम का लगता है। तो क्या बस एडजेक्टिव में लाई लगाओ और एडवर्ब तैयार? नहीं, बस यहीं पर थोड़ा ध्यान रखना है। ये आम तरीका जरूर है, मगर दो बातें बहुत अहम हैं। पहली बात, हर लफ्ज जो लाए पर खत्म हो जरूरी नहीं कि वो एडवर्ब ही हो। अच्छा, वो कैसे? ली पर खत्म होते हैं, जैसे फ्रेंडली, लोनली, लवली, कॉस्टली, एल्डरली, लाइकली, सिली, अगली। ये सब एडजेक्टिव्स हैं, सिफात हैं, एडवर्ब्स नहीं। अरे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। फ्रेंडली एडजेक्टिव है? मैं तो शायद इसे एडवर्ब समझता रहा हूं। तो क्या ही स्पोक फ्रेंडली गलत है? बिल्कुल गलत है। आपको कहना होगा ही स्पोक इन अ फ्रेंडली मैनर या ही स्पोक फ्रेंडलीली, जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, अजीब सा लगता है। बेहतर है जुमले की साख्त बदल दे। ओहो, ये तो बहुत अहम बात है। और दूसरी बात क्या थी? दूसरी अहम बात ये कि बहुत से बल्कि बहुत अहम एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके आखिर में ली नहीं आता। अच्छा, जैसे? हमने जिक्र किया पहले, फास्ट, हार्ड, लेट, अर्ली, हाई, लो, नियर, फार, स्ट्रेट। और वेल जो गुड का एडवर्ब है। फिर ऑफन, सून, वेरी, क्वाइट, रादर, टू, इनफ। ये सब एडवर्ब्स हैं बगैर ली के। और कुछ तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह एक ही शक्ल में इस्तेमाल होते हैं, है ना? जैसे फास्ट। बिल्कुल। फास्ट की मिसाल आपने दी, ही इज अ फास्ट रनर, यहाँ फास्ट एडजेक्टिव है। ही रन्स फास्ट, यहाँ फास्ट एडवर्ब है। इसी तरह हार्ड, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, एडजेक्टिव। ही वर्क्स हार्ड, एडवर्ब। ये हार्ड और हार्डली वाला फर्क भी तो अहम है। बहुत ज्यादा अहम है। हार्ड का मतलब है मेहनत से, हार्डली का मतलब है बमुश्किल ही, तकरीबन नहीं। मानी बिल्कुल उलट जाते हैं। ही वर्क्स हार्ड यानी वो मेहनत करता है, ही हार्डली वर्क्स यानी वो काम करता ही नहीं है तकरीबन। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। इसी तरह लेट, देर से, और लेटली, हाल ही में, इनका फर्क भी समझना जरूरी है। तो सिर्फ एलवाई देखकर फैसला नहीं करना, जुमले में देखना है कि लफ्ज काम क्या कर रहा है। ये तो बहुत जबरदस्त वजाहत हो गई। अच्छा, अब जब हमने तारीफ, किस्में और बनाने का तरीका समझ लिया है, तो नोट्स में कुछ अमली मिसालें भी दी हैं। क्यों ना उनको देखें? इससे इम्तिहान के लिए पहचान पक्की हो जाएगी। हाँ, ये बेहतरीन आइडिया है। इससे समझ पुख्ता होगी। चले पहली मिसाल देखते हैं। जॉन केम लेटर देन आई। इसमें लेटर क्या है? लेटर यहाँ केम यानी फेल को मॉडिफाई कर रहा है। बता रहा है कि जॉन कब आया, मेरे बाद। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होना चाहिए। लेट का कंपैरेटिव फॉर्म है। बिल्कुल सही, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगली मिसाल, शी इज एबनॉर्मली थिन। यहाँ थिन सिफत है, एडजेक्टिव। एबनॉर्मली बता रहा है कि वो किस हद तक या किस तरह पतली है, गैर मामूली तौर पर। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या मैनर? जी, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो सिफत थिन की शिद्दत बता रहा है। मैनर भी कह सकते हैं क्योंकि ये हालत बयान कर रहा है। ये एबनॉर्मल एडजेक्टिव से ली लगाकर बना है। ठीक। तीसरी मिसाल, द मैन टर्न्ड अराउंड। अराउंड। अराउंड यहाँ फेल टर्न्ड के साथ है। सिम्त बता रहा है किस तरफ मुड़ा। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस? बिल्कुल दुरुस्त, एडवर्ब ऑफ प्लेस। चौथी मिसाल, डू इट क्विकली। ये तो आसान है। क्विकली फेल डू को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे करना है? जल्दी से। एडवर्ब ऑफ मैनर, क्विक से बना है। शाबाश।
5ویں مثال، My father has little patience. یہاں little کیا ہے؟ پیشنس تو ناؤن ہے، لٹل یہاں پیشنس کی مقدار بتا رہا ہے. کیا یہ ایڈجیکٹو نہیں؟ یہ تھوڑی وہ ٹرکی مثال ہے. اصل میں اس جملے میں My father has little patience میں little ایک ڈٹرمنر یا ایڈجیکٹو کے طور پر کام کر رہا ہے جو ناؤن پیشنس کو ماڈیفائی کر رہا ہے. لیکن نوٹس میں سے ایڈورب کی مثالوں میں ڈالا ہے. شاید ان کا مقصد ایڈورب آف کوانٹٹی ڈگری کی مثال دینا تھا جو ایسے ہو سکتی تھی He cares little about it. اس جملے میں little فعل cares کو موڈیفائی کر رہا ہے یعنی ایڈورب آف ڈگری ہے، یا He slept little. اچھا، تو اصل جملے میں لٹل ایڈجیکٹو ہے لیکن ایڈورب آف کوانٹٹی کی مثال ہی سلیپٹ لٹل ہو سکتی تھی. یہ وضاحت اہم ہے، شاید نوٹس میں سیاق و سباق. جی، کبھی کبھی مثالیں تھوڑی مبہم ہو سکتی ہیں. اگلی مثال دیکھتے ہیں. چھٹی. ہیپی کا ایڈورب کیا ہے؟ یہ تو ہم نے کیا تھا، وائی کو آئی میں بدل کر ایل وائی لگائیں گے، ہیپیلی. بالکل. 7ویں مثال، The flower is very beautiful. بیوٹیفل صفت ہے، ویری اس کی شدت بڑھا رہا ہے، بہت خوبصورت. ایڈورب آف ڈگری. صحیح. 8ویں مثال، He usually sleeps in the day. یوزولی فیل سلیپس کو ماڈیفائی کر رہا ہے. کتنی بار یا کس معمول سے سوتا ہے؟ عام طور پر. ایڈورب آف فریکوینسی. بالکل ٹھیک. اور آخری مثال نوٹ سے، I saw a jet soaring low on the ocean. یہاں لو کیا ہے؟ سورنگ یعنی اڑنا، بلند ہونا، فیل ہے. لو بتا رہا ہے کہ جیٹ کیسے یا کہاں اڑ رہا تھا، نچلی سطح پر. تو یہ ایڈورب لگ رہا ہے. جی بالکل، یہ ایڈورب ہے. فیل سورنگ کو ماڈیفائی کر رہا ہے. اسے ایڈورب آف مینر، کیسے اڑ رہا تھا، یا ایڈورب آف پلیس، کہاں اڑ رہا تھا، کہہ سکتے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ یہ ایڈورب ہے. لو بھی ان الفاظ میں سے ہے جو ایڈجیکٹو اور ایڈورب دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں بغیر شکل بدلے. زبردست. ان مثالوں سے تو واقعی کافی مدد ملی. تو آج ہم نے پی پی ایس سی برادرز اکیڈمی کے نوٹس کی مدد سے ایڈورب کو کافی گہرائی میں سمجھا ہے. جی، ہم نے دیکھا کہ ایڈورب کیا ہے، اس کی 5 اہم قسمیں کون سی ہیں: ٹائم، پلیس، نمبر، فریکوینسی، مینر اور کوانٹٹی ڈگری، اور ان کی مثالیں دیکھیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایل وائی لگا کر ایڈوربز کیسے بنتے ہیں، لیکن اس میں کیا احتیاط کرنی ہے اور کون سے عام ایڈوربز ایل وائی کے بغیر ہیں. ہاں، اور آخر میں مثالوں سے پہچان کی مشق بھی کی. یہ معلومات امتحان کی تیاری کے لیے تو مفید ہیں ہی. بالکل. اور صرف امتحان نہیں بلکہ مجموعی طور پر انگریزی زبان کو بہتر طور پر سمجھنے اور استعمال کرنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. جب یہ پتہ ہو کہ ہر لفظ کیا کر رہا ہے تو زبان پر اعتماد بڑھتا ہے. یقیناً گرامر سمجھنے سے زبان پر گرفت مضبوط ہوتی ہے. اور ایک آخری بات جو شاید سوچنے کے لیے ہو، ایڈورب کو پہچان لینا یا اس کی قسم بتا دینا ایک بات ہے. جی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا بھی دلچسپ ہے کہ کسی نے ایک خاص ایڈورب ہی کیوں چنا. مثلاً ہی واکڈ سلولی کیوں کہا، لیجرلی یا سلگشلی کیوں نہیں. ان سب میں انداز کا فرق ہے. ہاں بات تو ہے. اسی طرح شی از ویری اسمارٹ اور شی از کوائٹ اسمارٹ یا شی از رادر اسمارٹ کے معنی میں جو باریکی ہے وہ کیا پیغام دے رہی ہے. یہ گہری بات ہے. یہ غور و فکر ہمیں زبان کی وہ لطافتوں اور الفاظ کے انتخاب کی اہمیت کی طرف لے جاتا ہے. ایڈوربز اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ سوچنا کہ ان کا استعمال کیسے معنی اور لہجے کو بناتا ہے زبان سیکھنے کو اور بھی دلچسپ بنا سکتا ہے.